السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور بریک سے پہلے آج جو گفتگو ہو رہی تھی وہ سورہ واللیل کے بارے میں ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ دوسرا جو سیشن شروع ہوتا ہے، دوسرا حصہ، اس میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کوشچن ہے تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سورہ واللیل میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، اور اس کے بعد وما خلق الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث، میل فیمیل کی قسم کھائی، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم اعمال کے اعتبار سے الگ الگ ہو، مختلف ہو۔ پھر اللہ نے دو گروپ بنائے اور ہر گروپ کی 3 صفات ذکر فرمائی۔ پہلا گروپ جنتی گروپ، جن کی 3 صفات ذکر فرمائی: اعطائے مال، مال کا دینا، اور تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، اور تیسری چیز سچ بات کو مان لینا، اس کی تصدیق کرنا۔ دوسرے گروپ جو جہنمی گروپ ہے، اس کی اللہ نے 3 صفات ذکر فرمائی: کنجوسی کرنا، بے پرواہ رہنا، اور اچھی بات کو جھٹلا دینا۔ فرمایا یہ 2 الگ الگ گروپ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا میں تم کو ڈرا چکا ہوں، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تم کو ڈرا چکا ہوں شعلہ مارنے والی آگ سے، بھڑکنے والی آگ سے۔ اس آگ کا تذکرہ کر رہا تھا میں کہ کس طرح اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سے 70 ٹائمز مور، 70 گنا زیادہ اس کی شدت اور گرمی ہوگی جہنم کی آگ کی۔ پہلے اس کو دھونکا گیا، پھونکا گیا، حتیٰ کہ وہ لال ہوئی، پھر دھونکا گیا، اس کے بعد کالی ہو گئی، اب صرف کالا دھواں، کالا دھواں۔ یحتم بعضہ بعضا، آپس میں شعلے جو ہیں اس قدر بھڑکتے ہیں اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے، شعلے ایک دوسرے کو طرف لپک لپک کر اس کو ہی کھا رہے ہیں۔ جہنم کی اس آگ کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر فرمایا، اور سورہ ہمزہ میں اس کی ایک خاص صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ آگ دل تک پہنچے گی۔ دنیا کی آگ دل تک پہنچنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے، جہنم میں مرنے والا نہیں۔ لا یصلاھا الا الاشقی الذی کذب وتولی، اب اس جہنم میں کون جائے گا؟ فرمایا نہیں جائے گا اس میں مگر شقی، جو بہت بدبخت ہے، اشقا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ فرمایا، بعد میں کافرین کا، اور کافرین کے ساتھ جہنم کا، اور جہنم کے ساتھ جہنم میں جانے والے کا تذکرہ آیا۔ اشقا کہتے ہیں بہت بدبخت آدمی، بد نصیب ہے۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، اور اشقا جب کہا جائے بہت ہی زیادہ بدبخت۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو، اور منہ موڑ کر چلا گیا، یہ جہنم میں جائے گا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی، آپ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، فرمائیے۔ مفتی صاحب میں نے آپ سے آپ کا کوئی پرائیویٹ نمبر لینا ہے، کیونکہ میں ٹی وی پہ اپنا مسائل آپ سے نہیں بیان کر سکتی۔ دیکھیے پرائیویٹ نمبر نہیں دیا جاتا، جب آپ بریک پر ہوں اس وقت تو پوچھ لیں۔ دوسرا ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ سے 2 سوالات پلیز کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ شعبان کا مہینہ کیا پورا مہینہ روزے رکھنے چاہیے؟ شعبان کا؟ جی شعبان کا۔ جی۔ اور دوسرا، ہم کاؤنٹی میں رہتے ہیں تو کاؤنٹی کے سن سیٹ اور سن رائز کے مختلف ٹائمنگ ہے لندن سے، تو میرے فون میں اذان ہو جاتی ہے جب بھی وقت ہوتا ہے اذان نماز کا، تو میں کیا وہ سن کے نماز پڑھ سکتی ہوں کہ ٹی وی کی اذان کا انتظار کروں؟ کتنی دور ہے وہ لندن سے؟ کتنی دور؟ تقریباً 40-45 میل دور ہے۔ اچھا اچھا، 50 میل۔ تو قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے وہاں؟
جو قریب ہے وہ کم از کم 20-25 منٹ کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں اس کے بارے میں. جی جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا میں نے پوچھنا ہے کہ نا یہ جو سجدے آتے نا ٹی وی پر, جی جی سوری ٹی وی پر سجدے آتے قرآن میں, تو وہ میرے 15 سجدے بن رہے جب میں نے کاؤنٹ کیا. اور دوسرا یہ کہ ان سجدوں میں جو ہے تو ہم اردو میں جو ہے تو دعا مانگ سکتے ہیں سجدوں کے اندر. ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ. یہ جزاک اللہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب خیریت سے آپ؟ جی محمد عاصم بول رہا ہوں لندن سے. جی ماشاء اللہ. مفتی کیسے؟ صاحب میں نے سنا تھا کہ جہنم میں ٹھنڈ بھی بہت ہوگی. جی انشاءاللہ. سزا کے طور پہ, کیونکہ آج کل دنیا یہی سنتی آئی ہے کہ آگ بھڑکتی آگ, لیکن مجھے دوست نے پوچھا, جی جی بہت پرانی بات ہے, کہ سردی کیوں نہیں, سردی سے تو انسان مر سکتا ہے. تو ایک مفتی صاحب نے, مجھے پتہ نہیں یاد نہیں رہا مجھے, آپ اس کا مجھے بتائیں پلیز دوبارہ کہ واقعی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نہیں ہو رہی مجھ سے, کوئی گستاخی نہ ہو جائے سرزد. نہیں نہیں میں بتاتا ہوں, بتائیں گے انشاءاللہ اس کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ. اور ایک کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ جیسے یہاں پر ٹور آپریٹر جو ہیں وہ کرتے ہیں کہ گروپ میں سرٹن ایج پہ خواتین عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں. اچھا. تو وہ اگر جا سکتی ہیں تو اس کی کیا اجازت ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں. کوئی محرم نہیں ہے اور وہ گروپ میں عورتیں بھی ہیں اور آبویسلی وہاں کپلز بھی ہیں, تو وہ جا رہے ہیں عمرے پہ, تو اس میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. میں نے بند کر دی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب مجھے آپ سے اور یہ بات نہیں کر سکتی تو کوئی نمبر دے دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. نہیں پرائیویٹ نمبر نہیں دیا جاتا, بریک میں فون کر لیں آپ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب, آپ کیسے ہو؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. جی وہ میری بہن ہے, اس کو رائٹ ہینڈ سائڈ میں بہت درد ہے ہاتھ میں, تو رائٹ ہینڈ سائڈ نہیں سو سکتی, تو کوئی دوسرا طریقہ ہے سونے کے لیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جی جزاک اللہ. ناظرین کرام, جو سوالات آئے ہیں اس کا جواب دیے جا رہے ہیں. پہلا سوال یہ تھا, ہماری ایک بہن نے فون کیا ہے, کیا شعبان کے مکمل مہینے کے یعنی فل منتھ کے روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں جو روزے رکھے ہیں, سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھے. یعنی دوسرے مہینوں میں آپ کی عادت شریفہ تھی 13, 14, 15 3 دن رکھتے تھے. منڈے اور تھرسڈے, پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت تھی, لیکن اس سے زیادہ آپ نے شعبان کے مہینے میں روزے رکھے ہیں. پھر بھی کمپلیٹلی منتھ نہیں, فل منتھ روزہ نہیں رکھا ہے, اور منع کیا ہے کہ پورے مہینے میں اور آخر کے یعنی 15 دن کے بعد آخر کے عشرے میں بالکل روزہ نہ رکھیں. آپ نے منع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزے نفل ہیں. اب اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے. اگر آپ روزے کی وجہ سے کمزور ہو گئیں, جو نفل روزے اس کی وجہ سے کمزور ہو گئی, تو فرض روزے میں کوتاہی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اس بیماری یا کمزوری کی وجہ سے آپ رمضان کے فرض روزے نہ رکھ سکیں. اس لیے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شعبان کے پورے مہینے میں روزے نہ رکھیں, خاص طور پر 15 کے بعد روزے نہ رکھے جائیں. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر جماعت کھڑی ہوئی ہو, جی جماعت ہو رہی ہو اور سامنے سے ایک بندہ مطلب چلا جائے اور بیچ میں اسپیس آ جائے, جی تو جماعت کے دوران آگے جا سکتے ہیں وہ کور کرنے کے لیے وہ اسپیس؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں. اور شکریہ جی, بہت السلام علیکم ورحمۃ. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نا ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. خواب کی تعبیر بدھ کے دن ہوتی ہے, وینسڈے کو پوچھا کریں آپ, صرف وینسڈے ایک دن رکھا ہے ہفتے میں, آپ کے بھی آسانی ہمارے لیے بھی آسانی. ٹھیک ہے, آج مسائل کا دن ہے, جمعرات جمعہ اور پیر منگل کو جو ہے مسائل کا جواب دیا جاتا ہے. دوسرا ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا کہ وہ لندن سے کافی دور رہتی ہیں اور ان کی گھڑی کے اعتبار سے یا ان کی موبائل کے اعتبار سے وہ جو اذان ہوتی ہے وہ جلدی ہوتی ہے. دیکھیے اس کے لیے آپ یہ کریں کہ وفاق العلماء کی ویب سائٹ پر جائیں اور اس پہ آپ اپنے علاقے کا ٹائم سیٹ کر لیں, دیکھ لیں, اور پھر اس کو آپ چاہے پرنٹ کر کے رکھ لیں تاکہ آسانی رہے. اور اگر وہاں آپ کے علاقے کا نام نہ ہو تو اس ویب سائٹ پر آپ ای میل کریں تو انشاءاللہ آپ کو ٹائم ٹیبل بھیجا جائے گا. آپ کانٹیکٹ کریں وفاق العلماء WAFAQULULAMA.org. یہ ویب سائٹ ہے علماء کی, اس پر آپ اپنے اوقات, اپنے علاقے میں نماز کے اوقات معلوم کر سکتی ہیں. تیسرا ایک سوال تھا, ہماری بہن نے یہ بتایا کہ سجدے کی آیات جب انہوں نے گنی تو 15 ہیں. میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ جب سجدے کا تذکرہ آیا تھا کہ ہمارے یہاں 14 سجدے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی 14 سجدے ہیں. ہم لوگ جو 17ویں پارے کا دوسرا سجدہ ہے, 17 پارے میں جو لاسٹ سجدہ ہے, وہ سجدہ تلاوت کاؤنٹ نہیں کرتے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 23 پارے کا جو سجدہ ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. دونوں کے ہاں برابر ہو گیا ہے. تو اگر آپ 14 آیت شمار کی آپ نے تو اس میں آپ دیکھ لیں سورۃ الحج 17 پارہ, اس میں 2 لکھے ہوں گے آپ نے, تو جو فرسٹ ہے اس پہ سجدہ کرنا ہے, جو دوسرا آیت سجدہ ہے اس پہ سجدہ نہیں کرنا ہے. پھر آپ نے یہ سوال کیا اردو میں دعا, تو سجدے میں تو صرف آپ تسبیح پڑھیں گی, سجدے کے بعد آپ یعنی 14 سجدے جب پڑھ لیں گی اور سجدے کر لیں گی اس کے بعد دعا کریں گی, اس میں آپ اردو میں دعا کر سکتی ہیں. ایک اور کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. یہ مفتی صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ مفتی اشفاق. جی فرمائیے, میں بول رہا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب مجھے کوئی تقریباً 7 سال ہونے والے ہیں. جی بیماری ہے بہت. کیا بیماری ہے؟ میں ڈسیبل ہو گئی ہیں. میں اللہ جی میں جسم سارا ایک طرح سے مفلوج ہے. میں آل ٹائم اللہ کو یاد کرتی رہتی ہوں, بس آپ کو بتائیں جس سے مجھے. تو خاص تکلیف ہاتھ میں ہے, پیر میں ہے, چلنے میں؟ ٹانگوں میں بھی ہے, بالکل استعمال نہیں کر سکتی. یا میں بیٹھ سکتی ہوں یا لیٹ سکتی. اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کے لیے کوئی وظیفہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے بھائی نے ایک بہت اچھا فون کیا ہے, بہت اچھا سوال کیا ہے. جہنم میں ٹھنڈی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے سورہ دہر کے اندر اس کا تذکرہ ہے. جہنم کا ایک طبقہ ہے جس کو زمہریر کہا جاتا ہے. زمہریر کے معنی بہت سخت ٹھنڈک, جس کی وجہ سے انسان تکلیف محسوس کرے. تو جہنمیوں کو جس طرح آگ کا عذاب دیا جائے گا, جہنم میں ٹھنڈک کا عذاب بھی دیا جائے گا. تو زمہریر یہ لفظ یاد رکھیں آپ, زمہریر کے معنی بہت ٹھنڈا علاقہ. دوسرا ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا ہے کہ بہت سے ٹور آپریٹرز ہیں جو سرٹن ایج پر کچھ عورتوں کو لے کے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کے لیے محرم کی ضرورت نہیں. دیکھیے جو ویزا دیا جاتا ہے وہ سعودی کے قانون کے مطابق انہوں نے کوئی ایج مقرر کی ہے کہ اس ایج کے بعد عورت کو محرم کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ہمارے مسلک کے مطابق ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں, اس لیے ان کے یہاں پر محرم کا ہونا ضروری ہے.
بغیر محرم کے حج یا عمرے کا سفر کرنے والی عورت گنہگار ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بعض مرتبہ ایسے حالات سفر میں پیش آ جاتے ہیں جب عورت اکیلی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ٹور والا یا ٹور کے دوسرے افراد ان کے ساتھ کوئی خلوت کا موقع آ جائے، اس لیے یہ گناہ میں پڑنے کا بہت اندیشہ ہے، بہت مضبوط اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے اس سے بچا جائے۔ کوئی عمرہ کرنا فرض و واجب نہیں ہے۔ جب حج کے بارے میں یہ ہے کہ اگر محرم نہ ہو تو عورت پر حج ادا کرنا فرض نہیں ہے، واجب تو ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے تو وصیت کر کے جائے یا اس کے مال میں سے اس کے مرنے کے بعد ادا کرایا جائے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بس ٹھیک ہے جی۔ میں نے اپنے بچے کا پہلے پوچھنا ہے، اس کو کام میں بہت پریشانی ہے، جہاں کام کرتا ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ کیا کام کرتا ہے وہ؟ اکاؤنٹنٹ ہے۔ اچھا، اکاؤنٹنٹ ہے۔ تو کام کم مل رہا ہے؟ پریشانی ہے اس کو کام میں۔ کام مل رہا ہے یا کام کم مل رہا ہے یا کام خود کر رہا ہے لیکن اس کو بہت ٹربل ہے کام کرنے میں۔ اچھا، ٹربل ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ لائن پر موجود ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائیے۔ I have wuzu problem so much, that's why I want to talk with. Yeah, what's the problem? السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیے۔ مجھے وضو کی بہت تکلیف رہتی ہے، تو صحیح ماجور کیسے سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا کیا لائک یہ کرے، کچھ پڑھنے کا یا یعنی وضو رہتا نہیں ہے آپ کا؟ جی، وضو رہتا نہیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں اس کے بارے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کال لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، میں معذرت چاہوں گی، میں نے آپ کو پہلے فون کیا تھا جو بتایا تھا اذان کے بارے میں، تو میں دراصل مجھے ایکسپلین نہیں میں نے کیا، وہ سن سیٹ اور سن رائز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے اذان جو آتی ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے۔ تو جو کاؤنٹیز میں جس طرح سن سیٹ یا سن رائز کے ٹائمنگ اس میں ہیں، اس کی وجہ سے اذان بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے، اس لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے نا، اس سے میں پڑھ سکتی ہوں؟ نہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، سن رائز اور سن سیٹ پہ تو کوئی ٹائمنگ نہیں ہے نماز کا، صرف مغرب کا ٹائم ہے۔ نہیں، جو میں کہہ رہی ہوں کہ جو فون میں اذان آتی ہے، تو فون میں اذان پر آپ مغرب کی اذان تو ٹھیک ہے، لوکل ٹائم پر آپ وہ بتا دیں گے کہ، لیکن باقی نمازوں میں آپ عصر وغیرہ میں، فجر میں احتیاط کریں۔ اچھا جی، کیونکہ وہ سن رائز کا بھی بتاتے ہیں اور اشراق کا بھی بتاتے ہیں۔ لیکن چونکہ عصر کا ٹائم جو ہے وہ بہت سے لوگ ایک مثل پر پڑھ لیتے ہیں، وہ جلدی پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے موبائل میں وہ جلدی اذان ہو جاتی ہو۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو میں ٹھیک ہے، میں ٹی وی پہ بھی اذان دیکھتی ہوں، میں اس پہ پڑھ سکتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہربانی۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوری آپ سے دوبارہ وہی سوال پوچھ رہی ہوں۔ اصل میں آپ نے بتایا کہ یہ سجدے میں جو ہے وہ سارے 14 سجدے کرنے کے بعد ہم دعا مانگے، سجدے کے اندر مانگے یا سجدے کے بعد بیٹھ کر مانگے؟ سجدے کے بعد میں بیٹھ کر ہاتھ رکھ کے مانگے جی۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے 17واں پارہ بتایا، اور دوسرا کون سا؟ بس ہمارے نزدیک جو 17ویں پارے کا سجدہ ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ جی۔ امام شافعی کے نزدیک 23 کا سجدہ کاؤنٹ نہیں ہوتا یوں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ دونوں کے نزدیک 14 ہی سجدے ہیں، سب کے نزدیک۔ صرف 17 پارہ ہے نا؟ 17واں پارے کا آخری سجدہ، 2 سجدے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا کہ ان کی بہن ہے جو سیدھے ہاتھ پر سو نہیں سکتی، تو پھر کوئی اس کے لیے دوسرا طریقہ بتایا جائے۔ دیکھیے، سیدھے ہاتھ پر سونا یہ سنت ہے، کوشش کریں اگر اس طرح نہیں سو سکتی تو کم از کم یہ کریں کہ جس وقت آپ لیٹتی ہیں بستر پر یا وہ لیٹتی ہیں بستر پر سونے کے لیے، تھوڑی دیر آپ رائٹ سائڈ پر سو جائیں، شروع میں تھوڑی دیر، پھر اس کے بعد آپ کروٹ بدل لیں اور پھر الٹے ہاتھ پر سو سکتی ہیں۔ آپ کا یہ شروع میں سونا یہ آپ کو ثواب پہنچا دے گا کہ آپ نے سنت پر عمل کر لیا، کیونکہ ویسے بھی جب ہم سوتے ہیں شروع میں سیدھے ہاتھ پر سوتے ہیں، اس کے بعد حالت بدلتی رہتی ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہوش بھی نہیں ہوتا، تو ہمارا جو ثواب ہے نیت کا اور سنت ادا کرنے کا ثواب وہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ شروع میں
سیدھے ہاتھ پر سو جائیں سیدھی کروٹ پر، اور اس کے بعد پھر بدل لیں۔ پھر ہمارے ایک بھائی نے فون کیا ہے کہ جماعت کے سامنے سے کوئی آدمی چلا گیا، مطلب جماعت کی نماز ہو رہی تھی، آگے کی صف میں سے کوئی آدمی نکل گیا، کسی عذر کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا یا کوئی ضرورت، تو اب وہ خالی جگہ ہو گئی ہے، تو کیا ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں جا سکتے ہیں، لیکن چل کر نہ جائیں بلکہ ہٹ کر جائیں۔ ہٹ کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صف میں کھڑے ہیں، پہلے ایک قدم بڑھائیں گے اور وہاں کھڑے رہ جائیں گے، پھر ایک قدم بڑھائیں گے وہاں اس طرح 3 اسٹیپ کر کے آپ جائیں، تو اس کو ہم یوں کہیں گے ہٹ کر گیا، چل کر نہیں گیا۔ اس کا خیال رکھیں، آہستہ آہستہ وہاں جا کر اتنی دیر جتنی 3 مرتبہ سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں اتنی دیر وہاں کھڑے رہیں، پھر دوسرا ایک قدم بڑھائیں آگے وہاں کھڑے رہیں اور پھر صف میں پہنچ جائیں۔ پھر ہماری ایک بہن نے فون کیا کہ 7 سال سے وہ بیماری میں ہیں، معذور ہیں اور بڑی پریشانی ہو رہی ہے، دعا ہے کہ حق تعالی شانہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو چلنے میں تکلیف ہے تو یہ عمل کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، بس اتنی آیت 11 مرتبہ آپ اس آیت کو پڑھیں، ہاتھوں پر دم کریں اور گھٹنے پر پیروں پر ملتی رہیں، دن میں کئی مرتبہ یہ عمل کریں، اور سورہ مؤمنون والا عمل بھی شروع کر دیں۔ آپ 18واں پارہ 18 پارے میں سورہ مؤمنون ہے، اس کے آخری 4 آیتیں یہ روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کو دور فرما دیں گے۔ پھر ہماری ایک بہن نے فون کیا کہ ان کا بیٹا ہے جو کام میں ان کی پریشانی ہے۔ کام میں پریشانی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ پریشان ہو گیا ہے کام کرتے کرتے، اس کے لیے یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، اور جب کام پر جاتا ہے آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر کام کو شروع کریں، تو انشاءاللہ کام میں جی بھی لگے گا اور پریشانیاں دور ہوگی۔ اور ایک آسان عمل یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ اس کی آخری آیت جو ہے اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا ہے کہ ان کو وضو کا پرابلم ہے، وضو رہتا نہیں ہے۔ وہ شخص جس کا وضو نہیں رہتا اس کو معذور کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل بریک کے بعد بیان کی جائے گی۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور سوال و جواب کا سلسلہ ابھی 9 بجے تک جاری رہے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔